کرنے والے کو اس طرح سے بہلایا جائے گا جنت کی نعمتوں سے جس طرح کسی چھوٹے بچے کو بہلایا جاتا ہے، اس طرح سے ہوگا۔ اس وقت روایت میں ملتا ہے کہ مرد مومن کی روح جسم کے اس پنجر میں بری طریقے سے تڑپنے لگے گی نکلنے کے لیے۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کو مبارکباد دے گا اور کہے گا کہ اے مبارک روح، چل اس بیریوں کی طرف کہ جس کے اندر کوئی کانٹے نہیں ہیں، اور چل اس سائے کی طرف کہ جو کہ بہت گہرا ہے، جو سورہ واقعہ کی جو آیتیں ہیں، سدر مغضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ، جو پوری آیات ہے۔ اور اس کے بعد اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ جسم سے نکال لیا جائے گا جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ فرشتے اس کو سلام کریں گے اور جنت میں داخلے کی بشارت دیں گے۔ ادھر یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا، ادھر فوراً پیغمبر اسلامی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی، فوراً جتنے بھی مواقع قبر ہیں پوری دنیا کے اندر، جو قبر یعنی وہ زمین کی تمام جو جگہیں ہیں وہ سب کی سب آرائش کرنے لگیں گی، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جو اس بات کی تمنا نہ کرے کہ یہ مرد مومن یا یہ مومنہ میرے اندر مدفون ہو، اور اپنے آپ کو استقبال کے لیے پیش کرے گا۔ وہ کیفیات تو نامعلوم پتہ نہیں کیا ہوں گی، لیکن جس وقت بھی کوئی مومن یا مومنہ انتقال کرتا ہے تو اس وقت زمین کے تمام حصے آرائش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں آنے والی ہو، اور اس طریقے سے اس کے استقبال کی تیاریاں کرے گی زمین، جس طریقے سے ایک معزز مہمان کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو روح ہوگی آپ کی، یہ جسم سے نکلنے کے بعد جنازے کی ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی۔ منڈلانا تو شاید اتنا اچھا جملہ نہیں ہے، بدرو ٹائپ کا ایک محسوس ہو رہا ہے اس میں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اطراف ہی کے اندر موجود رہتی، اور باقاعدہ جو جملہ ہے جو اصول کافی کے اندر بھی جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ لوگ چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ ابن رسول اللہ کوئی ایک ایسی حدیث ہم کو سنائیے جس کو سن کر ہمارا ایمان بالکل تازہ ہو جائے۔ دیکھیے، لوگ اس طرح سے فرمائش کر کے احادیث رسول کو سننے آیا کرتے تھے۔ اب تو اگر کسی کو زبردستی سنانے بھی جائیں تو وہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو امام نے حدیث بیان کی پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد روح جنازے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، بالکل ساتھ ساتھ، اور ارد گرد موجود رہتی ہے، اور اپنے عزیزوں سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے میرے پسماندگان، تم میری طرح اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ میں نے تو حلال و حرام کا خیال کیے بغیر دولت کو کمایا ہے، لیکن میں نے واجبات ادا نہیں کیے۔ دوسرے تو میرے پیسوں کے اوپر عیش کر رہے ہیں اور مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اچھی خوشی تو میرے وارثوں کے لیے، اور حساب کتاب مجھ بدقسمت کی گردن پر۔ یہ باقاعدہ یہ جملے روح اس وقت کہے گی لوگوں سے، کیونکہ وہ وہیں پر جو لوگ یعنی جو لوگ رو رہے ہوں گے اس کے فراق میں، اس کے رشتہ دار، روح ان کو دیکھ رہی ہوگی، ان کی تمام باتوں کو سن رہی ہوگی۔ اچھا، جس وقت امام نے یہ حدیث بیان کی تو دیکھیے بہت ساری اس قسم کی حدیث کو سن کر صاحبان ایمان کے دل میں بھی بہت شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں، بلکہ اکثر آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ یہ جو سب حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کا خیر میں آگے چل کے جواب دوں گا، آخری آدھے ایک گھنٹے کے اندر سوال جواب کا ہے آپ کا سیشن، کہ یہ کچھ آتھینٹک بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے بہرحال اس مجمع کے اندر جو یہ لوگ حدیثیں سن رہے تھے اس میں زمرہ نام کا ایک شخص تھا، زواد میم رے اور ہے، کہنے لگا اچھا، مذاق اڑانے لگا حدیث کا۔ اگر وہ روح آس پاس پھر رہی ہوتی ہے تو وہ تو بھاگ بھی سکتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو دفن بھی نہ ہونے دے اور ادھر ادھر بھاگ جائے، وہ آ کر مثلا کسی شخص سے جو ہے وہ لپٹ جائے، کوئی بھی اس کو ڈرا دے، یعنی کچھ اس طرح کے اس نے الفاظ کہے کہ جس سے امام جو ہے بہت قبیدہ خاطر ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ اگر ہم حدیث کو بیان نہ کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ حدیث رسول کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر، کچھ دن بعد
اطلاع ملی صاحبان ایمان کو کہ زمرہ کا انتقال ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا زمرہ۔ حمزہ نام کے راوی تھے، ان کو بہت اس بات کی خطبوط تھی کہ اس شخص نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا تھا، ذرا میں اس کا انجام دیکھوں کہ کیا ہوا۔ وہ اس کے تجہیز و تکفین کے اندر گئے اور خود اس کو قبر میں اتارنے کے لیے حمزہ خود قبر میں اترے زمرہ کی لاش کو۔ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں نے زمرہ کو قبر کے اندر لٹایا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو زمرہ کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ میں کان اپنے اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا تو مجھے سنائی دیا کہ زمرہ کہہ رہا تھا ویل لکا یا زمرہ، اے زمرہ تباہی اور بربادی اور جہنم ہو تمہارے لیے، تم نے رسول کے سچے قول کو دیکھ ہی لیا۔ وائے ہو اس شخص پر کہ جس نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا اور مرنے کے بعد اسی حدیث رسول کی تصدیق کر دی۔ اور برا ہو، اب آپ دیکھیے زمرہ کے جملے، برا ہو سارے کھولتے ہوئے پانی مجھ سے خالی ہو کر آتش جہنم میں تحلیل ہو گئے اور میں ان کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ حمزہ نے جب یہ اس قسم کے الفاظ سنے سخت دہشت زدہ ہوئے، فوراً قبر سے نکل کر بھاگتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ زمرہ نے یہ الفاظ کہیں۔ تو امام نے فرمایا اللہ اکبر، اسے حدیث رسول کا مذاق اڑانے کا خمیازہ اس نے بھگت ہی لیا۔ یہ تھا جو اس حدیث رسول کا جو مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس نے اس کا خمیازہ بھگت لیا۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یعنی مردوں کا اس طریقے سے کلام کرنا، اور وہ ایک ایک چیز جو مرنے والا ہے وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوتا ہے آپ کی، جو آپ اس وقت اس کے سرانے کھڑے ہو کر جو چیزیں آپ انجام دے رہی ہوں گی، جو باتیں آپ کر رہی ہوں گی، وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوگا۔ یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے، یہ میں اس وجہ سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر ہو جائے۔ وہ بظاہر مرنے والا آپ کے سامنے بالکل ایسے ہی لیٹا ہوگا، لیکن آپ کا ایک ایک جملہ وہ بالکل صحیح طریقے سے سن رہا ہوگا اور ہر چیز اس کے علم میں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہوتی۔ باقاعدہ ملتا ہے کہ جب جنگ بدر میں جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین نے ایک کنویں کے اندر اپنے مرنے والوں کے لاشوں کو ڈال دیا تو پیغمبر اسلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے، تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے کہ تم نے مجھے مکے سے نکالا اور پھر اس کے بعد جمع ہو کر مجھ سے جنگ و جدال کیا، اور میں نے تو اپنے پروردگار کے کیے گئے وعدے کو سچا پایا، تم یہ بتاؤ، یعنی ان لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے پروردگار عالم کے وعدے کو کیسا پایا۔ یہ پیغمبر اسلام نے ان کی لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کے ان سے خطاب کیا۔ اس وقت خلیفہ ثانی فوراً بول پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو سنتے ہی نہیں۔ تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا، اے خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ، یہ تم سے زیادہ ہمارا کلام سنتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں اعتبارات سے پیغمبر اسلام نے کہا خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ، یہ تم سے زیادہ ہمارے کلام کو سنتے ہیں۔ اور ملائکہ آسمانی اس وقت فولادی گرز لے کر کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں اپنا رخ ان سے ہٹا لوں۔ یعنی پیغمبر اسلام کے احترام میں عذاب دیتے ہوئے کافروں کے اوپر بھی بہرحال اتنا ایک رحمت تھی کہ پیغمبر اسلام کا جب تک رخ ان کی طرف تھا جب تک ملائکہ آسمانی فولادی گرز ان کے اوپر لگائے نہیں تھے۔ پیغمبر نے کہا صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر میں ان سے اپنے رخ کو ہٹاؤں اور اس کے اوپر یہ عذاب دے۔ اور بالکل یہی واقعہ ہے کہ یہ جو مردے اس انداز سے جو سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سب سنیں گے مرنے کے بعد، یا جو ہم جس مرنے والے کے سرانے اور قریب جاتے ہیں وہ بھی ہماری بات کو سنتا ہے۔ باقاعدہ جنگ جمل کی بات بیان کی جاتی ہے۔ جنگ جمل کے اندر بھی مولا جب جنگ جمل ہو گئی اور لاشیں سارے بکھرے پڑے تھے میدان میں، تو مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یکا یک مولا نے دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے کعب بن سورہ کا، کاف عین بے، کعب بن سورہ سین واو رے ہے۔ یہ شخص خلیفہ ثانی کے زمانے میں بصرے کا قاضی تھا، اور بصرے کا قاضی تھا۔ حضرت عثمان نے بھی پھر اس کو مقرر کیا تھا، پھر مولا کے زمانے میں خیر معزول ہو گیا تھا۔ یہ شخص جب جمل کا فتنہ واقع ہوا ہے تو اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ
مولا کے خلاف جنگ کرنے نکلا تھا، گلے میں قرآن ڈال کر جنگ کرنے کے لیے آیا، اور بہرحال پھر اس جنگ کے اندر یہ سب واصل جہنم ہوئے، اس کے تمام رشتہ دار بھی اور یہ بھی۔ مولا نے کعب بن سہرہ کو دیکھا کہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، مولا اس کی لاش کے سرانے گئے، اور جو اور صحابی مولا کے ساتھ تھے وہ سب بھی موجود تھے۔ امام نے کہا اس کی لاشے کو اٹھا کر بٹھاؤ۔ دیکھیے اب جو مجھے بات بیان کرنی ہے، لاشے کو صحابیوں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا، مرا ہوا ڈیڈ باڈی اس کی۔ مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا ہے کعب بن سہرہ، ہم سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پایا، بتاؤ کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کو حق پایا ہے؟ یہ بس کہا، اس کے بعد پھر لٹا دیا گیا اس کو۔ پھر امام چلتے ہوئے طلحہ کے جنازے پر آئے، طلحہ جس نے ایک اور اہم رول ادا کیا تھا جنگ جمل کے اندر، امام نے اس کو بھی اٹھا کر بٹھوایا اور اس کو بھی بالکل یہی جملے کہے۔ مولا کے اصحاب نے کہا کہ مولا ان مرے ہوئے لوگوں کو یہ باتیں کہنے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو مر چکے ہیں۔ امام نے کہا خدا کی قسم یہ لوگ میرا کلام اسی طریقے سے سن رہے ہیں جس طرح اہل قلیب جنگ بدر کے مقتولین نے رسول اللہ کا کلام سنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے تھا کہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ اس وقت ہم جتنے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کے سرانے بیٹھ کے جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو واویلا کر رہے ہوتے ہیں، جو رو رہے ہوتے ہیں، اس کو سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے کہ مولا باقاعدہ بٹھا کر ان سے یہ خطاب کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کنویں کے پاس جا رہے تھے اور ان سے خطاب کر رہے تھے، ورنہ دور سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو یہ بتانا مقصود تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اس کے اندر ایک اہم بات تھی جو ہمیں اس میں بیان کرنی تھی۔ اچھا ایک بات اور کہ دیکھیے، ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد اعزاء و قارب اور رشتہ دار بھی رو رہے ہوں گے، اور کچھ دروازوں کا ذکر ہوا تھا جن سے اعمال اوپر جاتے ہیں وہ رو رہے ہوں گے، جس جگہ انسان نماز پڑھا کرتا تھا وہ جگہ اس کے فراق میں رو رہی ہوتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ زمین کے وہ ٹکڑے جن پر وہ عبادت کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے، حتیٰ کہ اچھا ایسے فرد کے لیے امام نے بات بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص انتقال کرے اس پر رونے والا کوئی نہ ہو۔ مثلا دیار غیر میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو یہ خدا کو یعنی یہ بہرحال رونا یہ بالکل فطرت والی چیز ہے، بلکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ پھر وہ کپڑے جس کو وہ پہنا کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے اگر کسی کے اوپر کوئی رونے والا نہ ہو، اور وہ دروازے جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ موکل جو اس کے اوپر فرشتے ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر روتے ہیں۔ اچھا حالت اعتذار کی بھی جو ہم نے مختلف باتیں بیان کی تھیں اور کچھ اعمال بھی اس کے اندر بیان کیے تھے، اس کے اندر اگر یہ بات بیان نہیں ہوئی تھی تو سورہ اعراف کی 54ویں آیت جس کو آیت صخرہ کہا جاتا ہے وہ بھی حالت اعتذار میں مرنے والا اگر خود پڑھ سکے تو وہ خود پڑھے، اور اگر اس کے اطراف میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ تو خیر شاید میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کریں، اور سورہ صاد کا پڑھنا بھی روح کو نکلنے کے لیے، جس وقت روح نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے سورہ صاد پڑھ دی جائے تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ ایک بات خاص طور پہ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کو حالت احتضار میں دیکھیں جان کنی کے عالم میں، تو اس وقت جو اس کے سر ہاتھوں اور پاؤں کی جو حرکت اور ایک بے چینی ہوتی ہے اس کو روکنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مثلا وہ تھوڑا سا مچل رہا ہے کچھ وہ ہو رہا ہے تو فوراً اس کے ہم ہاتھ پاؤں کو بالکل سختی کے ساتھ روک دیں، یہ کراہیت رکھتا ہے، یعنی ایسا نہ کیا جائے۔ محتضر ہے اس کو قبلہ رخ کرنا تو واجب ہے، لیکن اگر قبلہ رخ لٹانا واجب ہے اس کو، لیکن اگر قبلہ رخ لٹا نہ سکیں تو پھر رجا کی نیت سے اس کو اگر قبلہ رخ بٹھانا ممکن ہے تو بٹھا دیجیے، اور اگر قبلہ رخ بٹھانا بھی ممکن نہیں ہے تو دائیں یا بائیں رجا کی نیت سے امید ثواب میں اس طرح سے اس کو کروٹ لے کے دائیں بائیں لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، چاہے وہ کروٹ کے ذریعے قبلہ رخ کیوں نہ ہو۔ اور چھٹے امام کا یہ بھی جملہ فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے کبھی بھی کسی کی موت کو چھپانا نہیں چاہیے، مومن کی موت کو قریبی رشتہ داروں سے نہ چھپایا جائے تاکہ اس کی بیوی عدے میں بیٹھے اور اس کی میراث تقسیم۔ ہاں البتہ اگر خود صاحب مصیبت ہی نے یہ بات کہی کہ تم ہم سے مثلا اس کا فون آیا
کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور آپ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کو بتا دیں تو پھر یہ کراہیت ختم ہو جائے گی. اگر خود صاحب مصیبت ہی یہ اگر بات کہہ رہا ہو. اچھا، اب جب بھی کبھی آپ کسی موت کی اطلاع دوسروں کو دیں، کیونکہ ابھی سمجھیں ابھی ہم یہاں تک پہنچے کہ موت واقع ہو گئی ہے اور اب اطلاع وغیرہ دینے کا بھی مرحلہ اب شروع ہو گیا، تو خیر وہ بھی جملہ مناسب ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو جملہ خاص طور پر لکھا ہے فقہی کتابوں کے اندر کہ اس طرح ان جملوں میں اگر اطلاع دی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. فلان و یجود بنفسہ ہی، فلاں نے اپنی جان خدا کی سپرد کر دی، ان الفاظ میں اس کی اطلاع دینا بہت زیادہ مناسب ہے. اور یہ بھی روایات میں ملتی ہے چیز کہ دیکھیے جب بھی کبھی ہم پر سب کے اوپر یہ وقت آئے گا حالت احتضار کا، جب بھی علامات موت نمودار ہو جائیں، علامات موت نمودار ہو جائیں یا ایسے مرض کے اندر ہم گرفتار ہو جائیں کہ جس کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہو، تو بس اب پروردگار سے ملاقات کی تمنا کرنا شروع کر دیں. پروردگار سے ملاقات کی تمنا، تاکہ خدا بھی اس سے دوست رکھے اس سے ملاقات کو، اور اس سے ملاقات کو خود بھی دوست رکھے. یعنی اس بات کی تمنا چاہے بتکلف ہی کیوں نہ صحیح، اس بات کی تمنا کرنا شروع کر دیں کہ بس اب مجھے ملاقات پروردگار کرنی ہے. اچھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا اور لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تو دیکھیے یہ جو تعزیت کرنا ہے نا، ابھی ہم مردے کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں، ابھی اس کی کیفیات آگے چل کے ابھی آنے والی ہیں مزید، کہ مثلا غسل کے وقت اور کفن پہناتے وقت اور اس کے بعد نماز جنازہ کے وقت، پھر جب اس کو اٹھا کے قبرستان لے جائے جا رہے ہیں اس وقت، پھر قبر کی زمین کی کیفیات، یہ بھی آگے چل کے آئیں گی. لیکن اس وقت ابھی ہم نے وہاں روک کے اب ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف آتے ہیں. تو دیکھیے جو تاکیدی مستحبات کے اندر سے ہے بہت زیادہ تعزیت کرنا. اچھا، تعزیت جو ہے وہ دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی اور تعزیت جو ہے وہ دفن کے بعد بھی کی جا سکتی. البتہ زیادہ افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد تعزیت کی جائے. کم سے کم تعزیت کی مقدار یہ ہے، کم سے کم کہ آپ صاحب مصیبت کے پاس اس طرح سے حاضر ہو جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ لیں. ملتا ہے جملہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صرف آپ کو دیکھ لینا یہ اس کے دل کو بہت تسلی پہنچاتا ہے اور اس کی آتش غم ٹھنڈی ہونے لگتی. یعنی صرف آپ کا کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا، اور پھر یہ بھی مستحبات کے اندر سے کہ ایسی باتیں آپ کریں اس کے پاس جا کر جو اس کے دکھ کو کم کر دیتی. مثلا دنیاوی مصیبتوں کے سریع الزوال ہونے کو بیان کرنا، امام خمینی نے جو لکھا ہے اس کے سامنے یہ باتیں بیان کریں کہ دنیاوی تمام مصیبتیں بہت جلدی گزر جاتی ہیں، یہ بہت عارضی، اور دنیا فانی، اور سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور خود اس شخص کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہم سبھی لوگوں کی موت بہت زیادہ قریب ہے. یا ایسی روایات اس کے سامنے پیش کریں، ایسی احادیث اس کے سامنے پیش کریں کہ جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہو. مثلا اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو مثلا وہ والی مختلف روایت پیش کرنا کہ وہ بچہ کس طریقے سے والدین کی شفاعت کرے گا، یا ساقط شدہ بچہ جو ہے وہ حالت غضب میں جنت کے دروازے پر جھگڑا کرے گا پروردگار عالم سے کہ جب تک میں اپنے والدین کو لے نہ لوں گا جنت میں داخل نہ ہوں گا. تو دیکھیے، یا یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعزیت کا ثواب ہے وہ اس عورت کو ملتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس سے تعزیت کرنے کا. اور یتیم سے بھی تعزیت کا ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیے، اور تعزیت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ روایات کے اندر آیا ہے کہ جو ثواب اس وقت اس صاحب مصیبت کو مل رہا ہے جس کے گھر میں وہ موت ہوئی ہے، اتنا ہی ثواب اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا جو تعزیت کے لیے آیا ہے. جیسے ہی وہ تعزیت کرے گا، روایات کا جملہ یہ ہے کہ خدا اس کو فوراً کرامت کا ایک لباس پہنا دے گا. حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات کے اندر جو بہت مشہور مناجات ہے اس میں کہا کہ پروردگارا، ایسی عورت سے تعزیت کا کیا ثواب ہے کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، قیامت کے دن اس وقت
جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا میں اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لوں گا. یہ اس کا ثواب بتایا گیا. ایک اور چیز جو احکام کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ تعزیت کے لیے عام طور پر یہ اس کی مخالفت زیادہ تر ہو جاتی ہے ان افراد جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کہ مکروہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے ان کے گھر ٹھہرا جائے. اور کھانا کھانا تو شدید کراہیت رکھتا. اس کی تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا ذرا تھوڑا سا شاید اگلی نشست میں. تو جملہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے نہ بیٹھا جائے. البتہ کھانا 3 دن تک بھیجنا مستحب ہے, لیکن خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, جیسے اکثر لوگ اس کے بعد جاتے ہیں اور گھر کے اندر بریانی اور قورمہ اور اس کے بعد ڈکار لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بوٹی صحیح طرح سے گلی نہیں تھی. اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ انتہائی یعنی شدید ترین مکروہ ہے میت کے گھر ان ابتدائی 3 دنوں کے اندر کھانا کھانا. البتہ کھانا بھیجنا مستحب ہے. ہاں البتہ صاحب مصیبت خود اگر اس بات کا تقاضا کر رہا ہو یا اس کو کھلانا مقصود ہو اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اگر کھا لیں تو چلیں, وہ پھر بھی بہرحال حرام کی حد تک تو بات نہیں ہے, مکروہ ہی ہے. لیکن عام طور پر جو اس کو ویسا ایک رسمی طور پر ایک پریکٹس بنا لیا گیا وہ بہت نامناسب. اچھا, اب تعزیت کے لیے ایسے جملے کہنا, دیکھیے مولا کے سامنے بھی یہ چیز ہوتی تھی. مولا نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک شخص بہت ہی غمگین کھڑا ہوا ہے. مولا اس کے پاس تشریف لے گئے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا ماتا امی و ابی و اخی, مولا میری ماں, میرے باپ, میرے بھائی سب انتقال کر گئے اور ان کی جدائی اور غم مجھے مارے ڈال رہا ہے. امام نے اب دیکھی جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ تم صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ چلے گئے, تمہیں بھی تو آخر چلا جانا ہے, تم کیا ساری قیامت تک یہیں پر رہو گے؟ یعنی جو مفہوم تھا جملوں کا کہ کیا تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے؟ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ تم تقوی سے کام لو اور تم صبر سے کام لو, اور بہترین اجر خدا تم کو دے گا. اصول کافی کے اندر صبر کرنے سے متعلق تقریباً 125 روایات ذکر ہوئی صبر سے متعلق. تو بہرحال مولا نے اس طرح کے جملے کہے جو کہ مستحب ہے تعزیت کے وقت کہنے کے. کوفے کے اندر معلوم یہ چلا چھٹے امام کو اطلاع کہ مفضل ابن عمر جو امام کے ایک صحابی ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. امام خود تو خیر مدینے میں تھے. امام نے تعزیت کا ایک پیغام بھجوایا. اچھا دیکھیے, اگر مثلا مرنے والا کسی اور جگہ پہ تھا, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ اس کے لواحقین کو تعزیت بھجوا رہے ہیں, اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. مثلا فون کے اوپر چلیں تعزیت کر دیں یا خط ہی لکھ دیں, اتنی زیادہ تاثیر کہ خود چند دن پہلے میرے اپنے دوست کے بیٹے کا سعودی عرب کے اندر انتقال ہوا ٹریفک کے حادثے میں, جس کی عمر 4 سال تھی بچے کی. بہت زیادہ اس کا جو ایک دکھ بھری ایک ای میل میرے پاس آئی کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے, اور اس طرح کی اس نے بہت سی باتیں لکھی. اس کے بعد ایک میں نے انہی احکام کے پیش نظر کچھ اس کو روایات لکھ کے بھیجی کہ وہ تم سے کہیں زیادہ مہربان پروردگار عالم کے جوار میں چلا گیا ہے, وہ تم سے کہیں زیادہ وہ اس وقت خوش وہ وہاں پر. اور بہت ساری وہ روایت لکھیں گی جنت کے دروازے پر وہ کھڑا ہو جائے گا, اور جب تک تم لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا جب تک وہ نہیں جائے گا. اس کے بعد یعنی صرف ان احادیث کو ذکر کرنے سے اتنا فائدہ اس کو ہوا کہ اس کے بعد میں ایک شکریہ کی ای میل آئی کہ بہت زیادہ میرا غم اور تکلیف اس کو پڑھ کے کم ہو گئی. یعنی یہ روایات واقعی یعنی کہ لوگ ویسے تو عام طور پر ذکر کرتے ہیں, لیکن روایات یا ائمہ معصومین کی احادیث ان کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ صبر کرو خدا بہتر کرے گا, اس طرح کے کوئی بھی بہرحال جملے ہوتے ہیں. تو امام نے مفضل ابن عمر کے بیٹے کے انتقال کے اوپر ایک تعزیتی پیغام بھجوایا. اور سماع ایک امام کے ایک اور صحابی تھے, سین میم الف عین ہے سماع, کہا کہ سماع کوفے جاؤ اور مفضل سے یہ بات جا کر کہنا. دیکھیے اب امام نے جو جملے اس سلسلے میں کہے, مفضل سے یہ بات جا کر کہنا کہ دیکھو میرے بیٹے اسماعیل بھی انتقال کر گئے. اب امام نے دیکھی جو الفاظ کو کہلوائے, اور صبر سے کام لو, اور دیکھو کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے, یہ قیام کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہو. جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہے اس کا وعدہ تو کل پورا ہوگا. تو
بہرحال یہ امام نے ایک تعزیتی جملے اس طرح سے کہلوا کر بھجوائے. تو کبھی بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کو کچھ احادیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ آپ صاحب مصیبت کو وہ احادیث اور روایت سنائیں تاکہ اس کا غم تو صرف آپ کو دیکھنے سے، چاہے آپ ایک جملہ نہ بھی کہیں تو بھی اس کی آتش غم سب پڑنے لگتی. چاہے جائے گا کہ اگر آپ ائمہ کی اور معصومین کی روایات اس کے سامنے اجر و ثواب کی پیش کریں تو کتنا اس کے دل کو تسلی ہوگی. اچھا، اب یہ جو بات تھی اس کے اندر جو سماع راوی تھے جو لے کر گئے تھے پیغام، ان کی ایک بات تھوڑی سی اور بتا دوں. کچھ ہی عرصے بعد سماع کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ سماع بالکل مفلس ہو گئے، مقروض ہو گئے، پائی پائی کو محتاج ہو گئے اور حج پہ بھی نہ جا سکے کہ امام سے ملاقات کرتے. اگلے حجوں کے اندر جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا سماع تم پچھلے سال حج پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا اپنی پورے دل کے پھپولے انہوں نے پھوڑ دیے امام کے سامنے اور انتہائی غم کے جذبات کا اظہار کیا کہ مولا پائی پائی کو محتاج ہو گیا ہوں. اچھا، اب دیکھیے اس سے بھی بات کا اندازہ لگائی کہ اتنے قریبی صحابی، ہم یہ سوچتے ہیں جیسے کہ اکثر سوالات بھی آتے ہیں کہ بھئی اگر مثلا ہم نے زیارت عاشورہ اگر پڑھی ہوئی ہے صاحبان ایمان میں کسی نے تو پھر آخر زلزلے سے لوگ کیوں ہلاک ہو گئے؟ یعنی پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم پر کوئی بھی مصیبت ایک بھی آنی ہی نہیں چاہیے. ہم سمجھتے نہیں کہ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں اور یہ اس طرح کی ناگہانی آفات اور ان کے اوپر صبر اور تو ہمیں آخرت کے اندر کتنا بڑا اجر و ثواب دلانے والی چیزیں. اگر یہ چیزیں اگر سب کچھ روک لی جائیں تو شاید بالکل تہی دامن ہی ہمارے پاس ہو جائے. اعمال کا ویسے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ذخیرہ کہ ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں. ہاں البتہ جس میں خدا خود بخود ہی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے اجر و ثواب کو قہرن ہی ہمارے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے. تو بہرحال انہوں نے خوب اپنے غم کے جذبات کا سامان مولا کے سامنے اظہار کیا. تو امام نے کہا کہ سماع صبر سے کام کیوں نہیں لیتے تاکہ لوگ تم پر رشک کریں. اور یہ بات یاد رکھو اے سماع کہ اگر تم نے بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا تو خدا بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور تمہارا تمام کیا کرایا اکارت ہو جائے گا. یہ ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی اس وقت بیان کریں گے جب ہم ان مسائل کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے جو لواحقین ہیں جس بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تفصیل بھی آئے گی کہ نہایت بلند آواز سے عورتوں کے مثلا رونے کی جو آواز آتی، آپ نے عام طور پہ خیر وہ جذبات میں ہوتی ہے لیکن بہرحال عقل کو ہمیشہ جذبات کے اوپر حکمرانی رکھنی چاہیے. اور ائمہ کی اگر یہ احادیث سب یاد ہو، اتنی زیادہ معمول سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ بھی جائز نہیں. تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی اور پھر اس کے فقہی مسائل بھی آئیں گے کہ لوگ اپنے جسم کو نوچتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، اور حتیٰ کہ عربوں میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا بالوں کو کاٹا جاتا تھا جیسے کفارے بھی ہوتے تھے. خیر وہ تھوڑی بہت تفصیل شاید اگلی ایک کلاس میں آئے. تو امام نے کہا کہ سفینۃ البحار کے اندر یہ پوری روایت ہے سماع کی، کہا کہ تمہارا سارا کیا کرایا اکارت ہو جائے گا یہ جو تم اتنا زیادہ مصیبت اور واویلا مچا رہے. تو بہرحال یہ جتنی بھی اس طرح کی ناگہانی آفتیں بھی آتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم خدا سے بس شکوے شکایت کرنے لگے. ٹی وی کے اوپر بھی ایک شکایتی عنصر بھی بعض اوقات آج کل جو نشریات ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو بہرحال اچھا، لوگوں کو موت کی اطلاع دینا، ابھی جو کہ ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ لوگوں کو موت کی اطلاع دینا بہرحال یہ کراہیت رکھتا ہے، لیکن اگر خود صاحب مصیبت ہی ظاہر لوگوں کو اطلاع تو پہنچانی ہے، اگر اس بات کا اظہار کرے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں تو پھر یہ کراہیت ختم ہو جاتی. دیکھیں ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے تمام میں سے صرف 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے کہ جن کی موت کی اطلاع حکومتی لیول کے اوپر بہت زیادہ نشر کی گئی تھی. بہت زیادہ 7ویں امام کی موت کو مشہور کیا گیا اور نہ کسی ائمہ میں سے کسی کی موت کو اتنا مشہور نہیں کیا گیا. باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اور قاضی بلوائے گئے، گواہ بلوائے گئے، امام کا چہرہ کھول کھول کے ایک ایک آدمی کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ انتقال کر گئے. اور پھر اس کے بعد جو کہ ذاکرین اور علماء پھر جب مصائب بیان کرتے ہیں تو امام کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جب امام کا جسد مبارک بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا تھا. خیر، اور اس کے بعد حکومت نے یہ بات بہت زیادہ پھیلائی گئی تھی کہ دیکھو رافضیوں میں سے اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کے امام زندہ ہیں تو دیکھ لو کہ ان کے امام انتقال کر گئے.
خیر اس کے بعد شیخ طوسی نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایسا ہوا تھا، لیکن شاید یہ مشیت پروردگار کے اندر سے تھا، کیونکہ فرقہ واقفیہ جن کا میں نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا ان کا یہ اعتقاد ہی بن گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں اور آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، تو ان کی بھی عقیدے کی جو رد ہے وہ اس بات سے ہو جاتی کہ اتنے زیادہ مشہور کیا گیا تھا کہ اس فرقے کا باطل ہونا لوگوں کے سامنے بالکل آ جائے۔ اچھا، اب ہم اس کیفیت کے اوپر اب آتے ہیں، بلکہ اگر غسل میت کی طرف اب جانا ہے، اب ہمارے جسم کو غسل خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور پھر وہاں کے جو احکام، کیفیات اور جو جسم کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا ہم آج میرا ارادہ تھا کہ اس کے موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن یہاں پہ کچھ ایک دو گروپ ایسے ہیں کہ جن کو شاید اس وقت کلاس چھوڑ کے یہاں سے جانا ہو، کسی اور جگہ ان کا کوئی کچھ اعلانات ہونے والے ہیں، وہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ وہ کون کون سے گروپ ہیں، شاید ایک تو سینئر موسٹ گروپ ہے اور ایک گروپ کوئی اور ہے، مجھے معلوم نہیں کہ بہرحال وہ اس کا اعلان ہوا یا نہیں، تو وہ دو گروپ ہم اس وقت گفتگو وہیں روک دیتے ہیں، اور غسل میت کی جو کیفیات ہے وہ اس کے بعد ہم اب غسل میت تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کے بعد کی جو کیفیات ہوں گی انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گی۔ آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب الزمان